أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ذوالقعدہ کے مبارک ایام جاری ہیں اور ان دنوں میں دنیا بھر کے لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں تاکہ اپنے حج کے امور اور معاملات کو مکمل کیا جا سکے۔ محترم ساتھیو، یہ یاد رکھیں کہ جیسے اللہ مالک کائنات نے برکتوں سے، رحمتوں سے، فضائل سے
اپنے پیارے شہر مکہ المکرمہ کو نوازا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ تھی۔ ویسے ہی خالق کائنات نے جس شہر کی طرف نبی کائنات، محبوب کائنات، سرور دو جہاں، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس شہر کی طرف گئے، جہاں پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، میرے محبوب علیہ السلام کا دین پروان چڑھا، مدینہ منورہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سعادتوں سے اور برکتوں سے نواز دیا۔ اگرچہ حج اور حج کے جتنے متعلقہ امور ہیں ان تمام کا تعلق مکہ اور مکہ کے گرد و نواح سے ہے، جہاں پر انسان کا حج مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے بہت ساری برکتیں، سعادتیں، رحمتیں نازل فرما دی مدینہ منورہ میں، اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک اپنے سفر کو نامکمل سمجھتا ہے، اپنے من کو وہ پیاسا سمجھتا ہے، اپنی اس ساری تگ و دو کو وہ تشنا سمجھتا ہے، جب تک کہ وہ مکہ المکرمہ کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کے شہر مدینہ کی زیارت نہ کر لے، مدینہ منورہ نہ ہو لے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ وہ شہر ہے، جیسے مکہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کی سابقہ کتب میں ملتا ہے، ویسے ہی مدینہ منورہ کا ذکر بھی سابقہ انبیاء کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اللہ تعالی نے سابقہ کتب میں تعارف بیان فرمایا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اور رسول ہوگا کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ، کہ جن کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور ہجرت وہ طیبہ کی طرف کریں گے، اور طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ طیبہ کا معنی عمدہ، طیبہ کا معنی پیارا، تو مکہ المکرمہ کے بعد ہجرت کر کے جہاں پیغمبر گئے ہیں اس کا نام پڑ گیا مدینہ طیبہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، میرے پیغمبر کی ہجرت سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے مدینے کا نام اب کتنا پیارا لگتا ہے ہمیں مدینہ، لیکن آپ کے آنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا کیا معنی ہے؟ یثرب کا معنی ہے توڑ دینے والا، یعنی یہ معروف تھا شہر، یہ علاقہ، یہ بستی معروف تھی پورے عرب میں کہ اس کی آب و ہوا اور فضا اتنی شدید ہے کہ جو بندہ وہاں جا کر بیرونی آباد ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، یہ شہر اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آنے سے قبل، یہ مدینہ منورہ کا مزاج تھا، وہاں کی آب و ہوا تھی۔ حضرات گرامی، پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ والوں کے جبر کو برداشت کرتے ہیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی کبھی آ کر میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں، اے نبی کریم،
آپ کوئی اللہ سے دعا کریں کہ مالک کائنات ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی سے پریشان ہو گئے ہو، تم سے پہلے لوگ ان کو تو تپتے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کے جسموں پہ آرے چلا دیے جاتے تھے، ان لوگوں کے جسموں پہ میخیں مار دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی ایک بار اپنے رب کو رب کہنے کے بعد وہ پیچھے نہیں مڑا کرتے تھے۔ اتنی ان پہ تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ اے میرے صحابہ کرام، تمہیں بھی اس راہ میں بہت ساری آزمائشیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے ہی مالک کائنات نے اپنی رضا اور جنت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں رزق دینے والا اللہ، ہمیں تکلیفیں دے کر تکلیفوں سے نکالنے والا اللہ، آزمائشیں دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غم دینے والا بھی اللہ، یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کا وطیرہ، اور یہ ہے مومن کا مزاج کہ ثم استقاموا پھر ڈٹ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صبح اور نظریہ ہے، شام کو اور عقیدہ ہے، صبح کے ٹائم اور سوچ ہے، شام کو اور سوچ ہے، اگر خوشی ہے تو کیفیت اور ہے، تنگی ہو گئی تو مزاج بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہنے کے بعد، اس کی توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، پھر اگر کہیں سے کوئی پریشر آ گیا تو ڈگمگا گیا، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ مومن کیا ہے؟ ثم استقاموا، تکلیف آئے، پریشانی آئے، غم آئے، دکھ آئے، پریشر آئے، ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی، یہ سبق پڑھایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ صحابہ کو حوصلہ دیا۔ اللہ سے میرے پیارے پیغمبر التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے مالک کے کائنات سے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر کو ایک دن خواب آیا، آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت فی المنام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب آیا، میں خواب کے اندر مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایسے علاقے کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کی بہتات ہے، کھجوریں بڑی کثرت کے ساتھ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَهَبَ وَهَلِي أَنَّهَا الْيَمَامَةُ، مجھے یہ خیال آیا، مجھے یہ لگا کہ شاید یہ یمامہ ہوگا جہاں پر کھجوروں کے باغات کثرت کے ساتھ ہیں، اور اللہ مالک کائنات مجھے اجازت دے گا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے یمامہ چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ مالک کائنات مجھے فرمائیں گے اے میرے پیارے پیغمبر آپ یمامہ چلے جائیں، لیکن جب رب نے اجازت عطا فرمائی، میرے مالک کائنات نے جس شہر کی طرف جانے کا حکم دیا وہ شہر مدینہ تھا، مدینہ کی طرف اجازت ہو گئی۔ اب مدینے کا نام کیا ہے میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے؟ یثرب، توڑ دینے والا، سخت آب و ہوا اور فضا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ میں،
آپ کے صحابہ بھی آ گئے. اب یہاں پر آگے میرے پیغمبر کے آمد کے وقت منظر کیا تھا یہ اور تفصیلات ہیں. سارا مدینہ خوش تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے سب سے پیارا دن وہ تھا جس دن رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تھے. ایسے لگتا تھا مدینہ کی فضا روشن ہی روشن ہے, مدینہ میں نور ہی نور ہے. اور سب سے غمناک دن ہمارے لیے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرات گرامی, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ کی آب و ہوا سخت ہے, یہاں پر وبائیں ہیں, بیماریاں ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیمار پڑنے لگ گئے. بہت سارے آپ کے ساتھی بیمار پڑ گئے. اب بندے نے نیا نیا اپنا علاقہ چھوڑا ہو اور علاقہ چھوڑنے کے بعد آگے جس علاقے میں جائے وہاں پر خوشی ملنے کی بجائے بیماریاں مل جائیں, تکلیفیں مل جائیں, اور وہاں کی فضا اور آب و ہوا اور وبا اس سے واسطہ پڑ جائے تو ایک تو پیچھے گھر یاد آئے گا, دوسرا یہاں پر بیماریاں تکلیفیں, کیا کیفیت ہوگی. کمزور پڑ گئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, کمزور پڑ گئے. حتیٰ کہ سیدنا بلال, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر بھی بخار ہے, بیمار ہیں, کمزور ہیں, لاغر ہو گئے ہیں. اور کبھی کبھی نہ عربی کا یہ شعر بھی پڑھتے ہیں وَهَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً فِي أَرْضٍ فِيهَا إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ. اے کاش کہ کوئی ایک رات ہمیں وہاں پر گزارنے کا موقع مل جائے, اس زمین میں جہاں پر گلیل کی بوٹیاں ہیں اور اذخر کی بوٹیاں. اذخر یہ کس علاقے میں ہوتا تھا؟ مکہ میں. یعنی اپنے علاقے کی جو جڑی بوٹیاں ہیں نا بندے کو وہ بھی یاد آتی ہیں پردیس میں جا کر. تو وہ جڑی بوٹیاں, وہ در و دیوار مکہ کے, وہ سارے یاد آتے ہیں. ایک بخار ہے, اوپر سے مکے کی یاد ہے. اور جس شہر کو چھوڑ آئے ہیں وہ شہر کیسا ہے؟ یہ کوئی عام شہر نہیں ہے. وہ شہر بھی وہ ہے کہ اب کتنا مہنگا ہو گیا ہے اس شہر کا سفر, لیکن پھر بھی لوگ لائن میں لگے ہوئے جانے کے لیے. شہر بھی اتنا پیارا ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی تکلیفیں دیکھی, میرے پیارے پیغمبر نے اپنے یاروں کے دکھ دیکھے, میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کی بیماریاں دیکھی, مدینے کی آب و ہوا, یثرب کی آب و ہوا کی سختیاں دیکھی, یثرب کی فضا سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو غم زدہ دیکھا, دکھی دیکھا, پریشان دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, جیسا کہ مکے کے لیے دعائیں کی تھی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیا. ویسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ بلند کر کے میرے پیارے پیغمبر دعا فرماتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد حبا وصحھا وبارک لنا فی سعیھا ومدھا وانقل حماھا فاجعلھا بالجوفا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ, اے اللہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے والے میرے یار, ہجرت کرنے والے میرے حبدار, مکہ کو چھوڑنے والے میرے صحابہ کرام, اے الہ العالمین میری پوری جماعت پریشان ہے, میری پورے ساتھیوں کو, سارے ساتھیوں کو مکہ یاد آتا ہے. اے الہ العالمین مدینہ میں آ کر, یثرب میں آ کر میری ساری جماعت پریشان ہو چکی ہے, بیمار ہو چکی ہے. اے پروردگار عالم, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں, اے
اے اللہ جیسے مکہ کی محبتیں ہمارے دل میں تو نے ڈال دی تھی، ویسے ہی الہ العالمین مدینہ کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے الہ العالمین او اشدہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکے کو ہمارا محبوب بنایا، او اشدہ یا الہ العالمین اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ منورہ کی عطا فرما۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا فرمائی، فرمایا وَصَحِّحَا، اے الہ العالمین مدینہ کی بیماریاں ختم کر دے، مدینہ کی وبائیں ختم کر دے، مدینہ کی تکالیف ختم کر دے، مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے بہترین کر دے اے الہ العالمین۔ حضرات گرامی تیسری دعا میرے پیارے پیغمبر نے فرمائی، فرمایا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَسَائِنَا، اے اللہ ہمارے پیمانوں کے اندر برکتیں ڈال دے، ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے میرے اللہ تبارک و تعالی۔ وَانْقُلْ حُمَّاهَا، چوتھی دعا، اے اللہ جو مدینے کا بخار ہے یہاں سے نکال دے، یہاں سے لے جا میرے پروردگار۔ فَجَعَلْهَا بِالْجُوفَا، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ بخار اے الہ العالمین یہاں سے نکال کر جوفا منتقل کر دے۔ چار دعائیں کہ یہاں سے وبا نکل جائے اور جوفا کے اندر منتقل ہو جائے۔ جوفا کون تھے؟ جوفا دین کے دشمن رہتے تھے، دین کے دشمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہو کہ اے اللہ پاکستان کو کرونا سے نجات عطا فرما، میرے اللہ یہ اسرائیل پہ ڈال دے، اسرائیل پہ ڈال دے۔ اے الہ العالمین وہ لوگ، وہ ممالک جو مسلمانوں کو ان کا جینا دو بھر کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس میں مبتلا کر دے۔ یہ دعا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ حضرات گرامی دوسری دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے محبت کی دعا کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کو ٹھیک کر دے الہ العالمین یہ دعا کی۔ تیسری میرے پیغمبر نے مدینہ کے رزق میں برکت کی دعا کی۔ چوتھی دعا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کی کہ اللہ وبا یہاں سے اٹھا کر مشرکین پہ ڈال دے۔ یہ چار دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج مدینے کا رزق دیکھ لیں، مدینے سے محبت دیکھ لیں اور مدینے کے کھانوں میں برکت دیکھ لیں۔ مدینے کی کھجور کیسی اللہ نے برکت دی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ صبح 7 کھجوریں اجوا کھا لے اس دن اس بندے کو نہ زہر نقصان دے سکتا ہے نہ جادو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھ دی ہے مدینے کے اندر۔ دوسری دعا میرے پیارے پیغمبر، دوسری حدیث اس میں پھر آپ کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ کے اندر جب لوگوں کا پھل اترتا سب سے پہلے کیا کرتے؟ سب سے پہلے پھل اترتا، تازہ ترین پھل توڑنے کے بعد اہل مدینہ رسول اللہ کے پاس لے کر آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محبتیں ہیں مدینہ والوں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس لاتے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ پھل آتا میرے پیارے پیغمبر اس پھل کو اٹھاتے، آمنہ کے لال دیکھتے اور دیکھنے کے بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے، فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ میرے پیارے پیغمبر اس پھل کو دیکھ کے فرماتے اے الہ العالمین ہمارے اس پھل کے اندر تو برکتیں ڈال۔ حضرات یہاں پر غور کیجئے، آپ کی فصل ہے، آپ کا پھل ہے، پہلا پھل توڑا ہے، توڑنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے پروردگار راضی ہو۔ حضرات گرامی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میری فصل بہترین اترے، میں کو تیرے دین کا کام کروں گا، کوئی دین کا کام کرواؤں گا، کوئی اچھا کام کرواؤں گا۔ یہ نہیں کہ اللہ میری فصل اتر رہنے دے، میں انشاءاللہ تماشا کرواؤں گا۔
میں کو گند کرواؤں گا، میں کو تھیٹر لگواؤں گا، میں کوئی ناچ گانے والوں کو بلاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے سرگودا شہر کا ماحول بہتر ہے، میں گرد و نواح کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا۔ میرے نبی کے پاس پھل آتا ہے، اور پھل کہاں آتا تھا؟ مدینہ میں۔ مدینہ کی کون سی جگہ میں؟ مسجد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھل سب سے پہلے توڑ کے کہاں لایا جاتا ہے؟ اچھی بولو، بیگم کے پاس نہیں، کہاں لایا جاتا ہے؟ مسجد میں۔ اور دعا بھی مسجد میں ہوگی، مسجد میں آتا تھا۔ ہمارے جامعہ دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا آج تک الحمدللہ یہ ماحول قائم ہے، وہاں آموں کی بہتات ہوتی ہے، اور جس بندے کا بھی آموں کا باغ وہ ٹوٹتا ہے، وہاں کثرت کے ساتھ ہم بار لگے ہوتے ہیں آموں کے اس سیزن میں، اور بچے ماشاءاللہ پھر ملک شیک اور وغیرہ وغیرہ سارے سلسلے جو بھی ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہ ماحول آج بھی بعض علاقوں میں موجود ہے، جہاں نہیں ہے اللہ وہاں بھی پیدا فرما دے۔ پھل آ گیا مسجد میں، اس کا مطلب ہے کہ پھل رزق وہاں لے کے جانا چاہیے جہاں اللہ کی رضا اترتی ہے، جہاں رب کی ناراضگی اترتی ہے، وہاں نہیں لے جانا چاہیے۔ اب میں اگلی بات بھی آپ سے کر لوں۔ آپ کوئی کھانا دینا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس مقام کا انتخاب کریں جس مقام پہ اللہ کی رضا اترتی ہے، رب کی رضا اترتی، وہاں کی نظر مانے، وہاں کی منت مانے، وہاں کھلائیں۔ اور جہاں پر رب کی ناراضگی اترتی ہو، جہاں پر میلے لگتے ہوں، جہاں پر قوالیاں ہوتی ہوں، جہاں پر دھمالیں ڈلتی ہوں، جہاں پر عورتیں سروں سے دوپٹے اتار کر دھمال ڈالتی ہوں، اگر وہاں کوئی کہتا ہے جناب 20 دے گے میری، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ رب کو ناراض کر رہا ہے کہ راضی کر رہا ہے؟ کہ جہاں پر رب کی بغاوت ہوتی ہے وہاں تو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اپنے مال کو، دولت کو اللہ کی ناراضگی کے مقامات پہ نہ لگائیے، ان مقامات پہ لگائیے جہاں رب راضی ہوتا ہے، وہاں لگائیں گے برکت بھی آئے گی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے الہ العالمین ہمارے اس پھل کے اندر اپنی برکتیں نازل فرما۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے الہ العالمین ہمارے مدینہ میں اپنی برکتیں نازل فرما۔ میرے پیغمبر پھل میں برکت بھی دعا کرتے ہیں، اور اس شہر کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں جس شہر سے وہ پھل میرے پیغمبر کو مل رہا ہے۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں، اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت نازل فرما۔ اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انہ دعا لمکہ و انی ادعوک لمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ۔ فرمایا اے الہ العالمین، میرے پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار عالم میرا دادا ابراہیم جو تیرا پیغمبر بھی تھا، تیرا رسول بھی تھا، تیرا خلیل بھی تھا، تیرا پیارا بھی تھا، تیرا نبی بھی تھا، تیرا بندہ بھی تھا، وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ، اے الہ العالمین تیرے پیغمبر ابراہیم نے مکہ کے لیے برکتوں کی دعائیں کی تھی، مکہ کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی۔ مکہ کے لیے جناب ابراہیم نے کیا دعائیں کی میں پہلے ذکر کر چکا۔ مکہ کے لیے امن مانگا جناب ابراہیم نے، مکہ کے لیے رزق مانگا جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے الہ العالمین میرے دادا ابراہیم نے مکہ کے لیے رزق مانگا تھا، میں اس کا پوتا محمد تجھ سے مدینہ کے لیے رزق مانگتا ہوں، مدینے کے لیے برکتیں مانگتا ہوں۔ پھر امام کائنات فرماتے ہیں اے اللہ قصہ مختصر، جو کچھ میرے دادا ابراہیم نے مکہ کے لیے مانگا تھا میں وہ سب کچھ مدینہ کے لیے مانگتا ہوں، وہ سب کچھ مدینہ کے لیے۔ فرمایا او اکثر، بلکہ اے اللہ مدینہ کو اس سے بھی زیادہ دے دے، مدینے کو اس سے بھی زیادہ دے دے۔ اور مدینہ میں واقعی اس سے بھی زیادہ آ گیا۔ مدینہ میں کیونکہ مکہ کی ذاتی پیداوار نہیں، لیکن مدینہ کی ذاتی پیداوار ہے کھجور، ذاتی مدینہ کی پیداوار ہے۔ اور آپ لوگ جب آتے ہیں کھجوریں لے کے آتے ہیں، کہاں سے خریدتے ہیں؟
مدینہ سے کھجور کہاں سے ملے گی؟ مدینہ سے ملے گی۔ یہ دعا کس کی ہے؟ دعا محمد مصطفیٰ کی ہے۔ واہ میرے پروردگار، کیا رنگ بخش ہے تو نے اپنے پیغمبر کی دعا کو۔ ایک وہ وقت تھا جو مدینے میں آتا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے جب میرے نبی آئے تو مدینے کا رزق جو ہے نا سپلائی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ مدینے کی کھجوریں کھائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، یہ مدینے کی برکات ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ پھل ہوتا، پھر آپ کیا کرتے؟ امام کائنات اپنی مجلس میں دیکھتے، توجہ کیجئے گا، آپ اپنی مجلس میں دیکھتے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا میرے پیغمبر وہ پھل اس کو کھلایا کرتے تھے۔ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا پیغمبر پھل اسے کھلایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے کھانے پینے، دعوت، ولیمہ، ان چیزوں پہ حق بڑوں کا ہوتا ہے نا، ویسے چھوٹوں کا بھی ہوتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دودھ آیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آیا، آپ نے تناول فرمایا، نوش فرمایا، پیا۔ اس کے بعد آپ نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، جتنے بھی بزرگ تھے، صحابہ کرام تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ، صدیق جیسے، فاروق جیسے، وہ بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کدھر تھے؟ بائیں۔ اور دائیں جانب دیکھا تو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا۔ اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کہتی ہے کہ میں بڑوں کو پہلے دوں، حکم بھی یہی ہے کہ بڑوں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ تو پہلے پھل کی بات ہے، جو پہلا پھل آتے ہیں نا وہ بچے کو دیا ہے، ویسے بڑوں سے آغاز ہونا چاہیے، ان کا احترام اکرام ہونا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ کہتا ہے کہ بڑوں کو دیا جائے، لیکن ضابطہ یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ چھوٹے کو دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے، دائیں جانب سے ابتدا کرنی ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حق تو اس کو بنتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ بڑوں کو دوں، چلو میں اس سے پوچھ کے ان کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، فرمایا اے میرے چھوٹے بچے، یہ بتاؤ اگر میں یہ بچا ہوا دودھ بڑوں کو دے دوں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بڑا وہ چھوٹا جو تھا نا، تھا تو چھوٹا، سیانا بڑا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو اعتراض ہے، بڑا اعتراض ہے مجھے۔ بھئی کیوں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ آپ کے لبوں کو لگا ہوا اور میں کسی اور کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی ماندہ آپ کا ہو، بچا ہوا آپ کا، اور میں نہ پیوں کسی اور کو، یہ نہیں، میں پہلے پیوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لے بھائی، آپ نے دیا اور اس نے پیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچوں کو اگنور نہیں کیا جاتا تھا، ان کو پیچھے نہیں دھکیلا جاتا تھا، ان کو عزت، احترام، پیار، محبت یہ سب کچھ دی جاتی تھی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ بچوں کو بھی دین کی سمجھ، دین کی سوجھ بوجھ یہ بھی ہونی چاہیے، اور اس سوجھ بوجھ کے باوجود اگر وہ اگلی صفوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے کھینچ کے پیچھے نہیں کرنا۔ اگر اگلی صاحب کا شوق ہے تو پہلے آ جائیں، اور اگر بچہ پہلے آ گیا تو اس کا یہ حق ہے، قانونی، آئینی، شرعی، اس سے نہیں لے سکتے ہم۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقسیم ہوتی تھی، بڑوں کی صفیں، بچوں کی صفیں، وہاں بڑے پہلے آ جایا کرتے تھے، یہ وجہ ہوتی تھی۔ یہاں بڑوں کو ٹائم نہیں ہوتا تو بچے آ جاتے ہیں تو ان کا حق ہے، اس لیے ان کو۔ ہاں یہ ایک اور بات ہے، بالکل ایسا نیانا بچہ بالکل چھوٹا ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو الگ چیز ہوگی کہ اس پہ نماز ہے ہی نہیں، لیکن ایسا جس کو شعور ہے، جس کو نماز کی سمجھ ہے، دین کا پتہ ہے، وضو کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہے، تو اس کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ساتھیو، بلکہ اگر میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں حضرت عمر بن سلمہ والی، کہ جن کو کیا تھا، اتنے چھوٹے تھے، صرف ایک قمیض میں ہوتے تھے، ابھی شلوار پہننے کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کی سورتیں پوری قوم سے زیادہ یاد تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ تمہارا امام ہے، پچھلی سال کی نہیں بلکہ اٹھا کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مصلی مل رہا ہے تو دین کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے مل رہا ہے، علم کی وجہ سے مل رہا ہے۔
عمر کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کا معاملہ بہت پیچھے ہے۔ بہرحال دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر مدینہ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا بنا دیا، حرمت والا۔ جیسے مکہ ان شہروں میں سے ہے جو حرمت والے ہیں، ویسے ہی مدینہ ان شہروں میں سے ہے جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان شہروں میں جا کر درخت کاٹنا تو دور کی بات ہے، کانٹا بھی نہیں اتار سکتے، کانٹا بھی توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ عزت ہے ان شہروں کی، ان میں شکار نہیں کیا جا سکتا، لڑائی نہیں کی جا سکتی، لڑ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا مدینہ حرم ہے عائر سے لے کر سور تک، اور پھر آپ نے فرمایا جو بندہ یہاں پر کسی بے دینی کو فروغ دے گا، کسی بے دین کو پناہ دے گا، بے دینی پہ مبنی کام کرے گا مدینہ کے اندر، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی فرض نماز قبول ہے، نہ نفل نماز قبول ہے۔ وہ بندہ جو مدینے کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مدینے کے بندوں میں سے کوئی شخص کسی کو پناہ دے دے، اور چاہے وہ پناہ دینے والا معمولی اور عام آدمی ہی کیوں نہیں، تو سارے مدینے والے اس کے معاہدے کی، اس کی پناہ کی پاسداری کریں گے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پاسداری کی خلاف ورزی کرے۔ میرے محترم ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد پھر مسلمانوں کی مدینہ سے محبتیں کیسے قائم ہو گئیں، کیسے قائم ہوئی محبتیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے آپ کو مدینے کی عمارتیں نظر آنے لگتی تو آپ سواری کو دوڑا لیتے کہ میں جلدی مدینہ پہنچ جاؤں، تیز کر لیتے ہیں۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد مدینے والے، ان کو یہ مقام دیا میرے پیغمبر نے، آپ نے فرمایا لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں، ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مومن نہیں منافق ہوگا، جو مدینے والوں سے نفرت کرے گا۔ آپ نے اور دعا دی مدینے والوں کو، اے اللہ جو مدینے والوں سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو مدینے والوں سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں فوت ہو جائے وہ اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ قیامت والے دن مدینے میں فوت ہونے کی وجہ سے وہ محمد مصطفیٰ کی سفارش کا حقدار بن گیا، صرف مدینے میں فوت ہونے کی وجہ سے۔ حدیث ہے حضرت یحنس سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر تشریف فرماتے، میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک آزاد کردہ لونڈی ان کے پاس آئی جناب عمر کے پاس آ کے سلام کہتی ہے، فرمایا السلام علیکہ یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے عبداللہ پر سلامتی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام کا جواب دے کے ہیں، یہ کہنے لگی لونڈی کہنے لگی، اے عبداللہ بن عمر آپ دیکھتے ہیں مدینہ میں فتنہ اس وقت شدید ہو چکا ہے، اب ہم سے یہاں پر مدینہ میں مزید صبر نہیں ہوتا، ہم مدینہ میں رہ نہیں سکتے، آپ مہربانی کریں اجازت عطا فرمائیں، میں مدینے کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مدینے کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مدینے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اقعدی لکائن، اے میری لونڈی توجہ سے سن، تو نے یہاں سے جانا نہیں ہے، نکلنا نہیں، مدینے کے اندر ہی ڈٹی رہ، ٹکی رہ، یہیں پر موجود رہ، کیونکہ میں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ لا يصبر على لأوائها
شدتها احد الا كنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ۔ جو بندہ مدینے کی تکلیفوں پر، مدینے کی بیماریوں پر، مدینے کی آزمائشوں پر جو بندہ صبر کرے گا، قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ اس کے لیے گواہی دوں گا۔ دوسری حدیث میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اس کی سفارشیں کروں گا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ میں عمر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میری جب موت آئے، مجھے جب موت آئے، وفات آئے، تو میں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہوں، مدینہ کے اندر موت آئے۔ اے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل۔ جو بندہ تم میں سے یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اسے موت مدینہ میں آئے تو اسے یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اسے موت مدینہ کے اندر آئے، مدینہ میں فوت ہو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، کیونکہ جو بندہ مدینے میں فوت ہوگا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ آمینہ کے لال اس کے سفارشی بن جائیں گے۔ حضرات گرامی، مدینہ میں وفات کی یہ عظمت اور فضیلت ہے۔ مدینہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 نمازوں کا اجر دے گا۔ وہ مسجد نبوی ہے جو مدینہ میں ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا، آپ کا مقرر کردہ ہوا جنت کا وہ ٹکڑا بھی مدینہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جو درمیان کا ٹکڑا ہے یہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرات گرامی یہ جنت کا ٹکڑا بھی مدینے میں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تو منورہ کے بارے میں ایک مسجد ہے جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا لوگو من تطہر فی بیتہ، جس بندے نے اپنے گھر کے اندر پاکیزگی حاصل کی، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد ثم اتا مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء آیا فصلی فیہ صلاۃ، اس نے اس میں نماز پڑھی۔ اب یہ نہیں فرمایا 2 رکعت 4 رکعت 6 نہیں، بس نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھے یہ بھی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جو آ کر وہاں پر مسجد قباء میں نماز پڑھے گا کان لہو کا اجر عمرہ، اللہ اسے 2 رکعتوں کی بنا پر عمرے کا ثواب دے دے گا۔ یہ مسجد بھی مدینے میں۔ حضرات گرامی مدینہ میں کیا ہے؟ مدینہ وہ شہر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا اس کا فتنہ عام ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، اور دجال جس دروازے سے مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا فرشتے راستہ روک لیں گے، مدینہ آنے نہیں دیں گے۔ یہ بھی مدینہ ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مدینہ کی کھجوروں کے متعلق آپ نے فرمائی۔ حضرات گرامی پھر مدینہ کے لوگوں سے میرے نبی کا جو پیار تھا اور مدینہ کے لوگوں کی پیغمبر کے لیے جو قربانیاں تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر میں آئندہ خطبہ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا پروردگار اپنے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اے اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے، وقت وفات آئے، ہمیں بھی ویسے ہی مدینے بلا لینا جیسے تو نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو بلایا کہ دھماکہ لاہور میں ہوا، علاج ریاض میں ہوا اور دفن مدینہ میں ہوئے۔ یہ مصطفیٰ کی دعا کے حقدار بن گئے کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔